اپنے آپ کو تبلیغ کی ضرورت ہوگی، لیکن جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اپنا آپ سنوارنا پڑے گا۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو بلال کے آقا نے، بلال ابھی ایمان نہیں لے کے آئے، تو ان کو 2 کلو گندم دی کہ اس کا آٹا تیار کرو، اور بلال کہتے ہیں مجھے شدید بخار تھا، چکی پیسنا یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں تھا، تو کہتے کہ میں چادر کی بکل ماری تھی، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، میں جب بکل ماری تو مجھے گرمائش پہنچی، تو جسم کیونکہ جو درد کی وجہ سے چور تھا تو میری آنکھ لگ گئی، اتنی دیر میں میرا آقا آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے اپنے غلام کو گندم دی تھی آٹا بنانے کے لیے، لیکن یہ تو سویا پڑا ہے، تو اس نے بلال کو اٹھایا، کہا میں نے تجھے آٹا تیار کرنے کے لیے کہا تھا، کہا حضرت میں خطا کی معافی چاہتا ہوں لیکن بشر ہوں، مجھے درد تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ اس نے کہا نہیں تو نے میرے حکم کی تکمیل نہیں کی، اب تیری سزا یہ ہے، پہلے 2 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا تھا، اب تو نے 5 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا ہے، پہلے بند کمرے میں چکی پیسنی تھی، اب تو نے کھلے صحن میں چکی چلانی ہے۔ بلال کہتا ہے سزا ملی تھی، غلام تھا، کیا کر سکتا تھا، میں نے چکی باہر نکالی اور چکی کو چلانے لگا، بتقاضے بشر میرے زبان سے کراہنے کی آواز پیدا ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا، اس نے پوچھا یہ کون روتا ہے، تو میں نے کہا میرے آقا نے مجھے سزا دی ہے، میں آٹا تیار کرتا ہوں اور بخار بڑا شدید ہے تو درد کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے آواز نکلتی ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو وہ آگے چلا گیا۔ بلال کہتا ہے میں نے دل میں کہا کہ اوروں کی طرح یہ بھی آیا سنا اور چلا گیا، میں آ کے چکی چلانے لگا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ شخص گرما گرم دودھ کا پیالہ لیے کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا بلال یہ دودھ پیو، میں نے کہا حضرت میری چکی، کہا آج تیری چکی میں چلاؤں گا۔ بلال نے کہا میں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے اپنا نام تو بتاؤ، کہا نام پوچھتے ہو تو دنیا مجھے محمد کہہ کے بلاتی ہے۔ جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ بغیر اذن کے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس بات پہ بھی برہم ہو جاتا اور کوڑے برساتا کہ تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ کہتا حضرت چمڑے کے جوتے تھے، دھوپ میں خراب ہو جاتے، میں نے چھاؤں میں رکھے جوتے بچائے۔ وہ کہتا نہیں تو سرکش متکبر اور باغی ہو گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یار جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، مجھے بتائیے جب معراج کی رات میرے حضور پلٹ کے آتے ہیں، بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں بلال بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس دور کے اندر غلام کو کوڑے مار کے آقا فخر کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے۔ تو میرے حضور نے انسانیت کی قدروں کو اجاگر کیا اور انسانیت کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا۔ اچھا مسلمان ہونا بعد کی بات ہے، پہلے ہم اچھے انسان تو بن لیں۔ آج اگر ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں، میری باتیں تلخ بھی ہوں تو قبول کیجئے گا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش روح ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو اتنے لوگ کبھی بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ میرے حضور کے اخلاق کا صدقہ تھا کہ جو بھی حضور سے ملتا انہی کا ہو جاتا۔ تیری پہلی نظر کا وار اللہ اللہ، دل اب بھی دعائیں دیتا ہے، اللہ اکبر، جو حضور کو دیکھ لیتا وہ حضور کا ہو جاتا۔ یار جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ تو اچھا پیش آیا جاتا ہے، یہ زمانے کی ریت ہے، جی کو جی کہتے ہیں، جینو جیے چلیا ہو محبت کی، جو اچھا چلے اس کے ساتھ تو ساری اچھے چلتے ہیں، پتہ تو تب چلے گا جب بروں کو ساتھ ملا کے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو حضور نے پیغام حق سنایا، اور آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل نہیں چاہتا۔ آج لوگ اس نبی کی ذکر کی دلیل مانگتے ہیں کہ تم نے محفل بھی کروانی ہے تو پہلے ہمیں دلیل دو۔ میرے استاد گرامی قبلہ پیر زادہ رضا ثاقب دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماتے ہیں میاں لکھے ہوئے کی کوئی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائلوں کے انبار لگا دیتے ہیں،
لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات جو ہے وہ چاند کی ہو رہی ہو اور قمری کہے مجھے دلیلیں دو؟ میاں جس طرح یہ ممکن نہیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں بات سرکار دو عالم کی ہو رہی اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، اور وہ زبان بے زبانی کہہ اٹھتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اجالے ہیں تو حضور کے نام سے ہے۔ آج ان کی تعریف کے لیے ہمیں دلیلوں کی ضرورت پڑی۔ میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ ایک شخص نے بیان کیا، اس نے کہا کہ جب حضور لعاب پھینکتے تھے، اگر آپ میری یہ بات کو سمجھ لیں تو میں موضوع کو آگے لے کے جانا چاہوں گا، اور اس موضوع پہ بڑی لمبی گفتگو مجھے نہیں کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا جب حضور لعاب پھینکتے تھے تو صحابہ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے۔ حضور وضو کا پانی جب نیچے گرتا تھا، حضور وضو کرتے تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ نیچے کرتے اور پانی لے کے اپنے چہروں پہ ملتے، اور جس کو پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پہ ملتا۔ خوشا وہ وقت کے فیضان تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے بتہا مقام تھا ان کا، کیسے وہ رنگ تھے، کیسے وہ گھڑیاں تھی کہ ان کی نظریں رخ بدوحا کی زیارت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت محبت کی کہانی اپنی جگہ پہ، عشق کی داستانیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تھوک پھینکے تو کوئی ہاتھ نیچے کر دے؟ طبیعت گن محسوس کرتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور کوئی سامنے تھوک دے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور لعاب پھینکتے تھے صحابہ ہاتھ نیچے کر دیتے تھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کی موٹی عقل کے اندر بات نہ آئی۔ تو پھر اللہ والوں کے انداز اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میاں تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا کتنی عمر ہوگی اس کی؟ اس نے کہا 14-15 سال۔ کہا اچھا اگر کسی کا بچہ گندگی کر دے، وہ غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہو، اور تمہاری بیٹی کو کہا جائے کہ اس کو صاف کر دو، تو کیا وہ کرے گی؟ تو کہنے لگا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں، باپ کے گھروں میں بیٹیاں ملکہ سے کم تو نہیں ہوتی، وہ تو شہزادی والی زندگی گزارتی ہیں، تو وہ کیوں صاف کرے گی؟ وہ ناک پہ کپڑا رکھے گی اور بھاگ جائے گی، اسے تو بدبو آئے گی۔ انہوں نے کہا اچھا تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھے اچھا رشتہ دے، ارادہ تو شادی کا ہے۔ تو کہا پھر اللہ تمہاری بیٹی کو اولاد بھی دے گا، تو جب وہ گندگی اور غلاظت کرے گی تو تمہاری بیٹی صاف کرے گی؟ اس نے کہا جی حضرت پھر تو کرے گی۔ تو کہا کیوں؟ کہا حضرت پھر تو اس کی اپنی اولاد ہوگی نا۔ انہوں نے کہا بات ختم ہوگی، صحابہ کا نبی بھی اپنا ہی تھا، تم نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، تم اپنا سمجھتے تو دلیلیں نہ مانتے، تم ان کے نام پہ جانے وار دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضور جب طائف کے بازار میں گئے اور جا کے پیغام حق دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، یہ تمہارا مقدر، لیکن یہ بات اپنے تک رکھنا، مکہ والوں کو نہ بتانا، وہ تو پہلی جان کے دشمن ہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ طائف والے بھی انکار کر گئے وہ تو جینا مشکل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم چھپاتے پھریں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے 2 رویا کتاروں کے اندر اپنے جوان کھڑے کیے، ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر پکڑائے، اور جب میں درمیان سے گزرا تو وہ مجھے پتھر مارنے لگے۔ صاحب تماشا لب بام نہیں ہے، یہ خوش اعتقادی ذوق الاعتقادی نہیں ہے، یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جس بدن کی قسمیں میرا رب قرآن کے اندر کرے، وہ ریشم سے زیادہ نازک بدن اور طائف کے پتھر، اللہ اکبر، اتنے پتھر لگے کہ حضور کے بدن سے خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ حضور کے جوتے بھی لہو سے تر ہو گئے۔ یار ایک پتھر لگنے سے خون نہیں نکلتا، وہ پتھر تھے، نیزے تھوڑی تھے کہ لگا تو خون نکل آیا۔ کتنے پتھر پہ پتھر لگے ہوں گے کہ میرے نبی کا بدن بھی پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا، اور حضور شدت درد اور احساس کرب کی وجہ سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ ان کے 2 جوان آگے بڑے، کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور دوبارہ پتھر مارنے لگے۔ جو صحابہ ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا حضور ہاتھ اٹھائیں، اور ان کے خلاف بد دعا بول رہے، عذاب کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ حضور اگر آپ حکم کریں تو ان کو اتنی بلندی پہ لے جا کے پلٹیں، زمانے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ آپ ماضی کی کہانیاں اٹھا کے دیکھیے گا، جب قوموں کی سرکشی حدوں سے بڑھتی ہے
تو پھر نبی وقت کے پکار اٹھتے ہیں مالک یہ جانے اور تو جانے ہمیں ان سے نکال دے. لیکن جب پتھر مارے جا رہے تھے عذاب کا فرشتہ حاضر خدمت ہو کے اذن طلب کرتا ہے. جو صحابہ ساتھ گئے ہیں پہم تقاضا کرتے ہیں حضور بد دعا بول دیں. میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں. صحابہ منتظر تھے ابھی بد دعا نکلے گی اور ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. لیکن جب نبوت کی زبان کھلتی ہے تاریخ انوکھا اور البیلا باب رقم کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. اگر مجھے جان لیتے تو پتھر نہ مارتے, میری بات کو تسلیم کر لیتے. اتنے اخلاق کا حامل نبی, اتنی قدر کرنے والا نبی. یا جب حضور کا آخری وقت آیا اللہ اکبر 3 دن تک موت کا فرشتہ دروازے پہ آتا رہا اور آگے اذن طلب کرتا تھا. حضرت عائشہ پوچھتی تھی بابا کیا کام ہے؟ حضور سے ملنا ہے. کہا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کل آنا. وہ اگلے دن آیا پھر یہی کہا. وہ اگلے دن آیا تو جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے. تیسرا دن تھا. عرض کی حضور یہ موت کا فرشتہ ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے. یار جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے یار کس نبی کو بلا دیا. اللہ اکبر. حضور فرمائشہ کون ہے جو دروازے پہ آتا ہے؟ حضور ایک بوڑھا شخص ہے, سفید داڑھی ہے, سفید امامہ ہے, سفید لباس ہے, ملاقات کا مشتاق ہے. کہا اب آئے تو اسے آنے دینا. جب حاضر خدمت ہوا اور آگے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پہ سلامتیاں ہوں. اور ساتھ کہنے لگا جب سے کائنات بنی ہے آپ پہلے ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں. آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ بعد میں کروں گا. حضور مسکرا کے بولے کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور اللہ ارشاد فرماتا میرے نبی سے جا کے پوچھو اگر میرا نبی چاہے تو اسے لے آنا اور اگر میرا نبی وہاں پہ رہنا چاہے تو چھوڑ آنا. حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا کیا جائے؟ تو جبریل کہنے لگے حضور اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق میں ہے. اللہ کو شوق ہے کہ اللہ آپ سے ملاقات کرے. اللہ اکبر. یا یہ وہ وقت تھا کہ حضور پوچھتے جبریل میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا. حضور پوچھتے جبریل میرے بعد میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا, ایک کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا جائے گا. حضور پوچھتے میرے بعد میرے گھرانے کا کیا بنے گا, میرے داماد میری بیٹی اور میری زوجہ کا کیا بنے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں جبریل جان بعد میں دوں گا, پہلے اللہ سے پوچھ کیا میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. یار اس نبی کو بلا دیا. اپنے اندر اتر کے سوچئے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کس